سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نیو یارک میں ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر دفاع نے نیو یارک میں مستقبل کے حوالے سے اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب میں عالمی مالیاتی اداروں میں بین الاقوامی اقتصادی مساوات یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیابی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر تجارت نے بیلاروس کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے تحاشا مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے ادارے نے صوبے کے بیشتر حصوں میں جمعرات سے بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف امریکہ کے 5 روزہ دورے پر نیو یارک میں ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ، تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر خالد مقبول صدیقی اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم آج نیو یارک میں مصروف دن گزاریں گے۔ وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز کی طرف سے رکن ملکوں کے سربراہوں کے اعزاز میں دیے گئے استقبالیے میں شرکت کریں گے، جہاں وزیر اعظم کی مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ غیر رسمی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 2024 کے اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی مالدیپ کے صدر محمد معیزو سے بھی ملاقات ہوگی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جب تک ترقی یافتہ دنیا کی جانب سے غزہ جیسے سانحات برقرار رہیں گے، تب تک کوئی پائیدار ترقی نہیں ہو سکتی۔ نیو یارک میں مستقبل کے حوالے سے اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں میں ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی بڑھانے کے ذریعے عالمی سطح پر اقتصادی مساوات یقینی بنانے پر زور دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ مستقبل کے حوالے سے اقوام متحدہ کے معاہدے کی منظوری عالمی مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کے مشترکہ عزم کا اظہار ہے۔ انہوں نے اس اہم معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیابی کی راہ پر گامزن ہے۔ نیو یارک میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوست ممالک کے ساتھ روابط اور تعاون میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات نے اس امر پر زور دیا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں اور پاکستان یہ پیغام دنیا کو دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے اور مہنگائی کی شرح 10% سے کم ہو گئی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسئلہ فلسطین کو بین الاقوامی فورم پر اٹھایا ہے۔ انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیل کو اس کے جرائم کا ذمہ دار ٹھہرانے کے پاکستان کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے فلسطین کے لیے انسانی امداد بھی روانہ کی ہے۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ نیو یارک میں مستقبل کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بین الاقوامی برادری پر اور عوام پر اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے تحت اس کا غیر قانونی قبضہ ختم کرانے پر زور دیا۔ وزیر تجارت جام کمال نے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان صنعت اور زراعت کے شعبوں میں شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان اور بیلاروس کے مشترکہ وزارتی کمیشن سے خطاب میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شراکت داری کا مقصد ہماری صنعتی بنیاد کو مضبوط بنانا، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا اور ٹیکنالوجی کی منتقلی میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ وزیر تجارت نے بیلاروس کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے بے تحاشا مواقعوں سے استفادہ کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت کے مسودے کو جلد حتمی شکل دینے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر عوامی سطح پر روابط، ثقافتی تبادلوں اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلیمی شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی عمل جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔
آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے ایک مؤثر ادارے کے قیام کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر شعبے میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی جا رہی ہیں اور گلی کوچوں اور بازاروں میں تجاوزات برداشت نہیں کی جائیں گی۔ کراچی سیف سٹی منصوبے کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد نگرانی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت 7 مراکز نے کام شروع کر دیا ہے اور 35 کلوز سرکٹ کیمروں کے ذریعے شہر کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کراچی میں آج ایک اجلاس کے دوران وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار اور انسپکٹر جنرل پولیس غلام نبی میمن نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو بتایا کہ ہر مرکز پر 4 سے 6 CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ سیف سٹی اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز کی تعمیر بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ضلع باجوڑ میں فرنٹیئر کور شمالی کی جانب سے ایک گرینڈ جرگے کا انعقاد کیا گیا۔ جرگے میں ضلع انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز کے سینئر حکام، مقامی رہنما اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گرینڈ جرگے نے علاقے میں امن کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور مقامی لوگوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر مقامی رہنما اور نوجوانوں نے منفی پروپیگنڈا مہم میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے تجاویز بھی دیں۔ سمگلنگ کے خلاف متعلقہ حکومتی ادارے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عدد و شمار کے مطابق ستمبر کے مہینے میں 82.08 میٹرک ٹن آٹا، 3093 سگریٹ کے ڈبے، 669 کپڑے کے تھیلے اور 138,000 لیٹر ایرانی تیل ضبط کیا گیا۔ پاکستان آرمی اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا شمالی مقامی لوگوں کی امداد کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے جلد کی بیماری میں مبتلا ضلع باجوڑ سے تعلق رکھنے والی 4 بہنوں کا CMH پشاور میں علاج معالجہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ان مریضوں کا علاج مکمل صحت یابی تک جاری رہے گا۔ مقامی افراد نے اس اہم اقدام پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی یہود کانفرنس نے اقوام متحدہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے۔ کل جماعتی یہود کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے جاری بحران کی نشاندہی کرتے ہوئے نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کے 79ویں اجلاس میں اس معاملے پر فوری توجہ مرکوز کرنے کا مطالبہ کیا۔ کل جماعتی یہود کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم پر مودی اور بھارتی افواج کا محاسبہ کرے اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کو بھارتی جارحیت سے بچائے۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری قیدی بلال احمد بھارتی فوج کی حراست میں جاں بحق ہو گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بلال احمد پر بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نے 2020 میں جھوٹے الزامات لگائے تھے اور انہیں تحقیقاتی ادارے اور فوج کی جانب سے تحقیقات کے بہانے مسلسل ہراساں کیا جاتا رہا تھا۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے ادارے نے صوبے بھر میں جمعرات سے منگل کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارشوں اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ PDMA کے مطابق صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس عرصے کے دوران جانی اور مالی نقصان سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں۔ PDMA کا کنٹرول روم مکمل فعال ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فون نمبر 1700 پر کال کر کے کنٹرول روم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، گلگت اور مظفر آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 38، پشاور 37، مری 26، سری نگر 32، جموں 36 اور لیہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نیو یارک میں ہیں جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر دفاع نے نیو یارک میں مستقبل کے حوالے سے اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب میں عالمی مالیاتی اداروں میں بین الاقوامی اقتصادی مساوات یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیابی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر تجارت نے بیلاروس کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے تحاشا مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ کل جماعتی یہود کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے ادارے نے صوبے کے بیشتر حصوں میں جمعرات سے بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔